مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں ہم نے جہاں گفتگو روکی تھی وہاں پر جو بات ہم کو بتائی گئی تھی وہ یہ ہے کہ دنیا کا جو مال ہے، دولت ہے، رتبہ ہے، شان ہے، یہ ساری چیزیں عالمی روحانیت کا کچرا ہیں۔ اگر رتبہ، مال، منصب، عہدے، ان چیزوں کی خواہش آپ رکھیں گے تو گلے میں یہ اٹکیں گے اور آب حیات گلے سے نہیں اترے گا۔ انسان کی زندگی کی جو بقا ہے، ریئل لائف سے پہلے جو ایگزسٹنس کے مرحلے سے اس کو گزرنا ہے، وہ چیز پانا ہے، تو اس کے لیے ان تمام چیزوں کو اپنے سے دور کر دینا ہوگا۔ اس کی بات بتاتے ہوئے اس سے پہلے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ شیطان شطرنج کی بازی کے پاس ایک کوے کی طرح آپ کو دیکھتا رہتا ہے کہ کب آپ کو اونگ آئے، کب وہ اپنی چال چلے، اور بہت ہوشیار اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں، رتبہ، مال، دولت، عزت، منصب، یہ شیطان اس کے ذریعے آپ کو اپنی انگلیوں کے اشارے پر نچاتا ہے۔ انسان کے دل میں ان چیزوں کی محبت پیدا کر دیتا ہے اور پھر وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اسی طرح شیطان آپ کو اپنی جال میں پھنسا لیتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس مال دولت نہیں ہے، عزت جاہ نہیں ہے، منصب رتبہ نہیں ہے، تو اس کی زندگی بری زندگی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جس کے گھر میں کچرا نہ ہو۔ بظاہر تو اس کو یہ لگتا ہے کہ میں تو فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر حقیقت میں یہ ہے کہ تیرے پاس ہی سب کچھ ہے۔ آپ یہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تیرا مال کوئی ڈاکو لے گیا، چرا کر لے گیا، تو افسوس مت کر، یہ سمجھ کہ ایک ڈاکو کا مال ڈاکو لے گیا ہے۔ مال بھی ڈاکو کا تھا، اگر تیرے پاس ہوتا تو تو ڈاکو بنتا، اس نے تجھے ڈاکو بننے سے بچایا ہے، تو یہ سمجھ کہ ایک ڈاکو کا مال ڈاکو لے گیا۔ اب اس کو اور سمجھانے کے لیے بظاہر نقصان لیکن حقیقت میں فائدہ، یہ جو صورتحال ہے ایسی ہے نا، بظاہر آپ کا نقصان ہو گیا لیکن حقیقت میں یہ آپ کا فائدہ ہوا ہے، جو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا فائدہ ہوا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہوئے ایک چھوٹی سی حکایت آپ بیان کرتے ہیں سپیرے کی۔ دزد کے از مار گیرے مار برد، زب لہی آرا غنیمت میں شمرد۔ ایک چور ایک سپیرے کا سانپ چرا کر لے گیا۔ ایک سپیرا تھا، اس کے پاس ایک سانپ تھا، اور چور آیا اور اس سپیرے کا سانپ چرا کر لے گیا۔ زب لہی آرا غنیمت میں شمرد، اور وہ جو چور ہے جس نے سانپ چرایا ہے، اپنی بے وقوفی سے یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے تو مفت کا مال مل گیا ہے۔ دیکھیے، چوری کرنے والے جو چوری کرتے ہیں اس کی آپ کتنی پیاری مثال دیتے ہیں۔ سانپ چوری کر کے لے کے جانا، وہ تو سمجھتے ہیں کہ چلو میں اپنی چوری کے کام میں کامیاب ہو گیا، لیکن کیا چرایا تو نے؟ تجھے کچھ خبر بھی ہے؟ یہ بے وقوفی ہے اس کی۔ زب لہی، اب لہی کہتے ہیں بے وقوفی کو۔ زب لہی آرا غنیمت میں شمرد، اور اس کو غنیمت میں شمار کر رہا ہے اس چوری کو۔ وارہید مار گیر، زخم مار، مار سانپ کو کہتے ہیں اور مار گیر سپیرے کو۔ تو وہ سپیرا سانپ کے زخم سے بچ گیا جس کا مال چوری ہوا تھا۔ وہ سانپ ایک وقت کے بعد اس سپیرے کو ڈسنے والا تھا، اور چور آ کر سانپ کو چرا کر لے گیا، تو جو سانپ اس کو ڈسنے والا تھا وہ چوری ہو گیا، تو یہ شخص سانپ کے ڈسنے سے بچ گیا۔ مار کشت دزدرا بزار زار، اور سانپ نے اس چور کو مار ڈالا، اس کو ڈس لیا، بری طریقے سے ڈس لیا۔ زار زار کہتے ہیں بری طریقے سے۔ زار زار رونا بھی ہمارے پاس استعمال کیا جائے، بہت بری طریقے سے رونا۔ مار گیرش دید پس بشناختش، گفت از جاں مار من پرداختشت۔ اور سپیرے نے جب چور کو دیکھا کہ ایک چور مرا پڑا ہے اور سانپ کا زخم اس کے کندھے پر ہے یا اس کے ہاتھ پر ہے، جہاں بھی اس کو ڈسا گیا تھا،
تو وہ جو سپیرا جب اس کی لاش کے پاس سے گزرا اور اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی چور ہے جس نے میرا سانپ چرایا تھا، اور سمجھ گیا کہ میرے سانپ نے اس آدمی کو بے جان کیا ہے۔ گفت از جاں مارے من پرداختش، کہنے لگا کہ اس کو میرے سانپ نے ہی بے جان کیا ہے۔ در دعامی خاستے جانم ازو، کش بیابم مار بستانم ازو۔ دعا جب ہم کرتے ہیں تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دعا بالکل جیسے وہ کر رہا ہے پوری ہو جائے۔ تو میں بھی کسی دور میں یہی دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ میرا سانپ مجھے واپس لوٹا دے، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول بظاہر نہیں کی۔ دیکھیے اس کے پیچھے کیا بڑی مصلحت ہے، اس کا سانپ چوری ہو گیا اور وہ دعا کرتا رہا، اے اللہ میرے چوری کیا گیا سانپ مجھے لوٹا دے، مجھے لوٹا دے، مجھے لوٹا دے، دعا کرتا رہا، لیکن اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے منو ان قبول نہیں فرمائی۔ اب جب اس نے دیکھا تو اسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کیوں قبول نہیں کی تھی۔ میری خواہش بھی تھی کہ میں چور کو پکڑوں اور اپنا سانپ اس سے واپس لے لوں، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ تو بظاہر تو میں مجبور تھا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ چوری کس نے کی ہے، لیکن دیکھیے کبھی پتہ نہ ہونا اور آپ کی دعا کا پورا نہ ہونا بھی کتنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ شکر حق را کاں دعا مردود شد، من زیاں پنداشتم سوچ شد۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اب دیکھیے کس بات پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ جس چیز کو میں نقصان سمجھ رہا تھا کہ میرا سانپ چوری ہو گیا، میرا نقصان ہو گیا، وہ تو میرے حق میں نفع کا سودا ثابت ہوا۔ من زیاں پنداشتم سوچ شد، میں تو اس کو سمجھ رہا تھا کہ نقصان ہوا ہے، لیکن وہ تو فائدے کا سودا ثابت ہوا۔ پس دعا کاں زیانست و ہلاک، از کرم می نشنود یزدان پاک۔ تو آپ کہتے ہیں کہ بہت سی دعائیں بندوں کی ایسی ہی ہوتی ہیں، وہ دعا کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے نا، تو وہ لوگ کبھی کبھار دعا کر کے اس دعا کی مقبولیت کو اپنے لیے اچھی چیز سمجھتے ہیں، لیکن وہی ان کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتی ہیں۔ ان کی دعا ان کے لیے آبیل مجھے مار کی طرح ان کی بربادی کا سامان بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں قرآن مجید میں فرمایا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ بہت سارا ایسا وقت انسان کے اوپر آتا ہے کہ وہ کسی چیز کی تمنا کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ وہ مجھے مل جائے، ہو سکتا ہے کہ اسی چیز کے اندر اس کی بربادی چھپی ہوئی ہو، اور بہت سارے وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز سے نفرت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ چیز میرے پاس نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ اسی کے اندر تمہاری بھلائی ہو، تم تو نہیں جانتے نا۔ واللہ یعلم انتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اسی لیے دعا ضرور کرو لیکن معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑو، وہ بہتر فیصلے کرے گا۔ از کرم می نشنود یزدان پاک، اللہ تعالیٰ ایسا کرم کرتا ہے کہ دعا کو رد کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار ہم ایسی دعا کرتے ہیں جو ہماری ہلاکت اور بربادی کا موجب ہو سکتی ہے، ہم اپنی ہلاکت کو دعوت دیتے ہیں، بربادی کو دعوت دیتے ہیں دعا کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ چونکہ مہربان ہے، کرم والا ہے، تو وہ کرم کرتا ہے کر کے ہماری دعا رد کر دیتا ہے۔ اب ایک بیچ میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں بھی سناتا ہوں، اس کے اندر مثنوی میں نہیں ہے، میری اپنی کریٹیوٹی ہے دماغ میں نے ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بنایا ہے۔ کافی پہلے میرے ذہن میں یہ ایک حکایت آئی تھی چھوٹی موٹی، جو میرے ذہن کی پیداوار ہے۔ ایک تصوراتی کہانی ہے کہ ایک عورت، چھوٹا سا گھر ہے، گھر کے کسی کونے میں چھوٹا سا اسٹو جلا کر کچھ پکا رہی ہے۔ پرانا اسٹو ہوتا نا، وہ اس طرح سے گیس کا تیل ڈالتے ہیں، پھر اس کو ایسا مارتے ہیں، پھر ایک آگ نکلتی ہے، اس کے اوپر پکاتے ہیں۔ ویسی بیٹھی ہے اور پکا رہی ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 2 سال کا ہے، 2 سال کے آس پاس کا ہے، بلکہ 2 سال کا بھی نہیں، اور چھوٹا ہے، جو ابھی رینگتا ہے صرف۔ کسی کونے میں اس کو بٹھا کر رکھی ہے اور ایک طرف کمرے کے کونے میں بیٹھ کر وہ کچھ پکا رہی ہے اسٹو۔ اچانک وہ پکاتے پکاتے، جیسے اب چاول پکا رہی ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے چاول پکاتے پکاتے اس کی پیچ کو نتھارنا پڑتا ہے، تو ایسے ہی وہ بگونا اٹھا کر کسی کونے میں چوبچے کے پاس یا واش بیسن کے پاس گئی اس کی پیس نتھارنے کے لیے، اور وہ اسی چولہا جلتا ہوا چھوڑ کر وہ ابھی وہ پیس نتھار رہی ہے۔ بچے کی نظر پڑی اچانک اس اسٹو کے طرف جو آگ دہک رہی ہے،
اس کو رنگ برنگی آگ بڑی خوبصورت نظر آئی. اس نے سوچا کہ یہ ہرے رنگ کی، یہ لال رنگ کی جو روشنی نکل رہی ہے بڑی خوبصورت ہے. پھر اس کے اندر سے باہر بھی روشنی آ رہی ہے، اندھیرا بھی اجالے میں تبدیل ہو رہا ہے. یہ کوئی خاص چیز ہے. ایک تو روشنی دینے والی چیز ہے، دوسری رنگ برنگی ہے اور ناچ رہی ہے. آگ جو ہوتی نا وہ ایک درجے پہ تو نہیں ہوتی، ایسا اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، وہ ہو رہی ہے. تو اس کو ایسے لگے جیسے کوئی خوبصورت چیز ہے جو ڈانس کر رہی ہے. وہ اس کو پسند آ گیا. وہ فوری آگ کی طرف لپکا. اس کا جی چاہتا تھا کہ جا کے اس کو پکڑ لوں اپنے ہاتھ سے. وہ آگ کی طرف دوڑنے لگا اور ماں ہے اپنا پیس نتھارنے میں ٹھہری ہوئی، مشغول ہے. بچے کی طرف اس کی نظر ہی نہیں ہے، اس کی پیٹھ ہے. اب وہ نتھارے جا رہی ہے، ادھر بچہ تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے وہ آگ کے قریب تک پہنچ گیا. اب ایسے ہاتھ اٹھا کر آگ پہ مارنے کی کوشش ہی کرتا ہے ہاتھ. ماں کی نظر اس کے اوپر پڑ جاتی ہے. تو ویسے ہی وہ پیس نتھارنا چھوڑ لپک کر اپنے بیٹے کے پاس آتی ہے، پکڑ کر اس کو کھینچ لیتی ہے. آگ پر ہاتھ مارنے نہیں دیتی، وقت سے پہلے کھینچ لیتی ہے. اب بچہ ہے چھوٹا، معصوم، عقل نہیں ہے اس کو. اب وہ روتا ہے. اب وہ جو سوچتا ہے بچہ، اب دیکھیے آپ وہ بچے کی سوچ. وہ بچہ یہ سوچتا ہے کہ میری ایک خواہش تھی، اس رنگ برنگی چیز کو میں ہاتھ لگاؤں، اس کو مس کروں. کیا خوبصورت چیز تھی، ایک چھوٹی سی خواہش میں نے کی تھی اور میری ماں نے میری وہ خواہش بھی پوری نہیں کی. اب وہ ماں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ کیسی ماں ہے، ایک بیٹے کی ایک خواہش بھی پوری کرنے نہیں دیتی. تیرا کیا جا رہا تھا اگر میں اس کو ہاتھ لگا لیتا تو. ماں اب دیکھیے، اب یہ جواب مکالمے کے انداز کا ہے. ماں جواب دیتی ہے، بیٹا تو ابھی بچہ ہے، تو اس کے رنگوں کو دیکھ رہا ہے، تو اس کی روشنی کو دیکھ رہا ہے. تجھے وہ بھلی ضرور لگ رہی ہے، لیکن جو میں جانتی ہوں وہ کیا ہے وہ تو نہیں جانتا. بچہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بار وہ ہاتھ لگا لینے دے. ماں کہے گی ایک بار تو بہت دور کی بات ہے، میں تجھے قریب بھی جانے نہیں دوں گی، کیونکہ میں جو جانتی ہوں وہ تو نہیں جانتا. تیرا ہاتھ جل جائے گا، تیرا ہاتھ جل جائے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ تیرا ہاتھ جلے. اب بیٹا کہنے لگا کہ ہاتھ میرا جلے گا نا، تیرا کیا نقصان ہے؟ میں تو تیار ہوں اپنا ہاتھ جلانے کے لیے، میں خود اپنا ہاتھ جلانے کے لیے تیار ہوں. تجھے تو کچھ نہیں ہوگا نا میرے ہاتھ جل جانے سے، تیرا کیا نقصان ہے؟ لیکن ماں کہے گی میرا کچھ نقصان نہیں ہے، مگر پھر بھی میں تجھے نہیں جانے دوں گی. اب بچہ وہ ماں کو برا بھلا کہتا ہے، تو میری دشمن ہے. ماں کہتی ہے تو دشمن بول لے، کیا بولنا ہے بول لے، لیکن میں تو نہیں جانے دوں گی. یہی میری ممتا کا تقاضا ہے. تو جو کہنا ہے کہہ لے. میں صرف اتنا سمجھ سکتی ہوں کہ جو میں جانتی ہوں وہ تو نہیں جانتا. تیری عمر چھوٹی ہے، تیری عقل ابھی کچی ہے. میرے لیے یہی ایک بری بات ہے کہ تو اس آگ سے جل کر تڑپے. اب تو ہاتھ ڈالے گا، ہاتھ جلا لے گا، کیونکہ تجھے پتا نہیں ہے نا اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے. لیکن جب بعد میں جو تکلیف سے چلائے گا تو تب مجھے جو تکلیف ہوگی اس کا اندازہ تجھے کہاں ہے؟ یہی ہے. اب جو ایک ماں کی محبت ہے اس کا معاملہ یہ ہے، اور جو 70 ماؤں کی محبت والا ہے وہ کہاں سے آپ کو برے راستے پر جانے دے گا، آپ کی بیکار کی خواہشیں پوری کرے گا. آپ جو کہنا ہے کہہ لو، میری دعائیں پوری نہیں ہوئی، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو جو کہنا ہے کہہ لے، مجھے معلوم ہے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے، کب دینا ہے اور کب نہیں دینا ہے. اس کی مرضی چلی رحمت و قہر میں، کوئی مانع نہ پیدا ہوا دہر میں. جس کو چاہا دیا، جب بھی چاہا دیا، جیسا چاہا دیا، جتنا چاہا دیا. مسلح ہستو مسلحت را دان دو، کاں دوارا باز میں گردان دو. وہ مصلح ہے، اصلاح کرنے والا، ہر چیز کو درست کرنے والا ہے، اور مصلحت کو جانتا ہے. کس چیز میں کیا مصلحت ہے، کس کو کب دینا ہے، کب نہیں دینا ہے، کس کے لیے کون سی چیز بہتر ہے، کس کے لیے بہتر نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے، اور اسی مصلحت اور حکمت کے تحت اپنے فیصلے کرتا ہے. کاں دوارا باز میں گردان دو، اور وہ اس دعا کو اپنی مصلحت کے تحت ہی لوٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، ہر ایک کی دعا پر اس کو دیتا ہوں کچھ نہ کچھ، لیکن جو اس نے خواہش کی وہ نہیں دوں گا.
دعا کو قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی آپ خواہش کریں وہ پوری ہو جائے۔ اب دیکھیے اس بچے کے معاملے میں بچہ رو رہا تھا، چلا رہا تھا، شکوے شکایت کر رہا تھا، لیکن تب بھی ماں اس کو آگ کے پاس جانے نہیں دیتی تھی۔ جب بچہ بہت رونے لگا تو ماں نے کیا کیا، باہر نکل کر بچے کو ایک آئس کریم دلا دیا، یہ کھا لے، یہ کھا لے، آگ کے پاس جانے نہیں دوں گی۔ تو اب اس کا جو دعا تھی، اس کی جو التجا تھی، اس کا جو رونا تھا، وہ کام میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ اور بات ہے کہ اس نے آگ کو چھونے کی خواہش کی تھی، آئس کریم دلانے کی خواہش نہیں کی تھی، لیکن ماں نے کیا کیا، آگ کو چھونے نہیں دیا لیکن آئس کریم دلا دیا، تو اس کی دعا رد نہیں ہوئی۔ اگر وہ دعا نہ کرتا تو آئس کریم بھی نہیں ملتی تھی۔ اس لیے دعا کرو، دعا کو مت چھوڑو، لیکن اس مثال کو یاد رکھتے ہوئے دعا کرو۔ وہاں دعا گوئندہ شاکی می شود، میں برد زن بدو بد بود۔ دعا کرنے والے عام طور پر شاکی ہوتے ہیں، شک کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو شک اور تردد ہوتا ہے دعا کے قبول ہونے میں۔ بہت سارے لوگ دعا کر رہے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، میں دعا کروں تو کہاں سے میری دعا قبول ہوگی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ شک ہے۔ اب جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، دعا قبول ہونے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ جو آپ خواہش کر دیں وہ پوری ہو جائے۔ دعا یقین کے ساتھ کرو کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، ضرور ہوگی، یقین ہو، میں دعا کر رہا ہوں میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ جیسے کہ اس بچے کی ہوئی، دعا تو اس نے کی تھی آگ کو چھونے کی، لیکن مل گئی کیا، آئس کریم، تو دعا قبول ہوئی۔ تو اسی طرح بندے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، مگر جو چیز مانگی جائے وہ دینا ضروری نہیں ہے۔ اس کو یہ پسند آتا ہے یا اس کی مصلحت و حکمت کو یہ گوارا ہوتا ہے کہ وہی دیا جائے، وہ دے دیتا ہے، نہیں تو کوئی دوسری چیز دیتا ہے جس کی دعا آپ نے نہیں کی تھی، مگر وہ آپ کی ضرورت کی چیز، کام کی چیز ہے۔ میں برد زن بدو بد بود، برا گمان کرتا ہے اور یہ بدگمانی بری ہوتی ہے۔ تو دعا کرنے والا برا گمان نہیں رکھنا چاہیے، دعا کرو اچھا گمان رکھ کے کرو، یقین کے ساتھ کرو، دعا ضرور قبول ہوگی۔ جو چیز میں مانگ رہا ہوں اگر وہ مجھے نہیں مل رہی ہے تو اس سے اچھی چیز ملے گی مجھے۔ می ندانت کہ بلائے خیش خواست، وسکرم حق بدون ورد راست۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس نے اپنی مصیبت کی دعا کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس نے اپنی مصیبت کی دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم نے اس کو قبول کر لیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے بندے مصیبت کی دعا کر بیٹھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے نا کس چیز میں ان کے لیے مصیبت ہے، وہ دعا کر بیٹھتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو منوان قبول کر لے، جیسا وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کر لے، تو وہ بعد میں پریشانی میں آ جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے مستقبل کا۔ مگر اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال ہوتا ہے بندوں کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ اس کو منوان قبول فرماتا ہی نہیں، وہ دعا قبول ہوتی ہی نہیں، جس طرح وہ دعا کرتے ہیں ویسے قبول نہیں ہوتی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دوسری چیزیں دیتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی حکایت آپ بیان کرتے ہیں۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص تھا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی ہڈیوں کو زندہ کر دینے کی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اعجاز تھا کہ آپ مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے آپ سے مردے کو زندہ کرنے کی خواہش کی۔ اب دیکھیے وہ خواہش اس نے کیسے کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا کیا جواب دیا، وہ دیکھیے۔ گشت با عیسیٰ یک ابلہ رفیق، استخاں ہا دید در گور عمیق۔ ایک بے وقوف شخص تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا ایک سفر میں، اور سفر میں اس نے ایک گہری قبر دیکھی، کافی ڈیپ قبر، اور وہ کھدی ہوئی تھی، کہیں سے اس کو سوراخ تھا اندر جھانک کے اس نے دیکھا تو کسی مردے کی ہڈیاں تھیں۔ اب چونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا جو گلی سڑی ہڈیوں کو بھی جوڑ کر مردے کو زندہ کر دیتے تھے، اب اس کو خیال ہوا کہ چلو ایسی صورتحال ہے، کیوں نہ یہ فن عیسیٰ سے حاصل ہی کر لیں۔ گفت اے ہمراہ نام آسنی کہ بداں تو مردہ زندہ می کنی، کہنے لگا کہ اے میرے سفر کے ساتھی، جس بلند ذات کا نام لے کے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، قم باذن اللہ کہتے تھے نا عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، تو کہتے ہیں کہ جس بلند ذات کا نام لے کے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہو، مرمرا آموز تا احسان کنم، استخاں را بداں با جاں کنم،
مجھے بھی سکھا دو وہ ٹیکنیک، آپ کی جو ٹیکنیک ہے مردوں کو زندہ کرنے کی، جو پڑھتے ہیں آپ، وہ کیسا پڑھنا، کیا کرنا، وہ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے ایسی عادت، جب دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس اس طرح کا کوئی فن ہے وہ فوری آ جاتے ہیں سیکھنے کے لیے، اور سمجھتے ہیں کہ ایسی آمنے سامنے بیٹھ جائے تو سیکھنے کو مل جائے گا۔ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزاتی فعل ہے مردوں کو زندہ کرنے کا، وہ ایسے بیٹھے بیٹھے سیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے حکایت کی ابتدا ہی مولانا روم نے بیوقوف سے کی ہے، مرمرا آموز تا احسا کنم، مجھے سکھا دیجئے تاکہ میں بھی اچھے کام کروں، لوگ جو مر جائیں ان کو بھی زندہ کروں، اور اس کے ذریعے جو آپ نے مجھے سکھایا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں ہڈیوں کو جاندار بناؤں۔ گفت خاموش کن کہ آنکھ کارے تو نیست، لائق انفاس و گفتارے تو نیست۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا چپ بیٹھ، وہ تیرا کام نہیں ہے۔ یہ منہ اور یہ مسور کی دال جو کہا جاتا نا، ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے۔ تیری حقیقت حیثیت دیکھ اور اس طرح کا مطالبہ کرنا دیکھ، تو سیکھے گا مردوں کو زندہ کرنا، یہ تیرا کام ہے ہی نہیں۔ اور یہ لائق انفاظ و گفتارے تو نیست، یہ تیری گفتار اور تیری سانسوں کے لائق ہی نہیں ہے، تو کیا سیکھے گا؟ ویسی سانسیں چاہیے، ویسی زبان چاہیے، منہ ویسا ہونا، تو کہاں سے سیکھ پائے گا؟ کا نفس خواہد زباراں پاک تر، وس فرشتہ در روش چالاک تر۔ جو میں پڑھتا ہوں نا وہ منتر، وہ ایسی سانس چاہتا ہے جو بارش سے زیادہ پاک ہو۔ دیکھیے ایک مرحلہ ہوتا ہے دل کو صاف کرنے کا، ایک مرحلہ ہوتا ہے دل کو صاف کرنے کا۔ آپ جو کہتے ہیں کہ دلوں کو صاف کرو تاکہ وہ عکس نظر آئے، اب یہاں پر سانسوں کو پاک کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہ تو سب کو نہیں ملتا، یہاں سانسوں کی پاکی کی ضرورت ہے، دل کا پاک ہونا تو بہت چھوٹی بات ہے۔ اب یہ جو مرحلہ ہے اس مرحلے پر دل کا صاف ہونا تو بہت چھوٹی بات ہے، سانسوں کا پاک ہونا چاہیے، اور وہ بارش سے زیادہ پاک ہوتی ہے سانسیں، تب یہ ہو سکتا ہے۔ ایسے اللہ کے نیک بندے جن کی سانسیں بھی پاک ہو چکی ہیں، وہ لوگ قم بسم اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ امت محمدیہ میں بھی بہت سارے اولیاء کرام ایسے گزرے ہیں جن کی سانسیں پاک ہو گئی اور انہوں نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ وس فرشتہ در روش چالاک تر، اور اس کی تیزی میں، اس کی رفتار میں، اس کی ترقی میں وہ فرشتے سے زیادہ رفتار والا ہونا چلنے میں، وہ بندہ چاہیے مردوں کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو کیا سیکھے گا؟ ایسے ایک منتر میں بتا دیا ہوں اور تو سیکھ لیا ہے، ایسا چلے گا کیا؟ نہیں ہوگا۔ منتر تو وہی رہے گا جو میں پڑھتا ہوں، وہ تجھے بتا بھی سکتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ قم بسم اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اس طرح سے بولتا ہوں میں، بول کے دیکھ تو بھی، وہی منتر، کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے۔ میں جو پڑھتا ہوں وہ بتاتا ہوں تجھے بھی، میں یہ پڑھتا ہوں، اور تو بھی پڑھ، دیکھیں گے ہوتا کیا، نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پڑھنے کے لیے وہ سانسوں کی صفائی چاہیے۔ عمرہا بایست تادم پاک شد، تا امین مخزن افلاک شد۔ سانسوں کو پاک کرنے کے لیے عمریں چاہیے، آسمانوں کے خزانوں کا ٹریجرر بننا پڑے گا، امین بننا پڑے گا۔ تا امین مخزن افلاک شد، آسمانوں کے مخزن، ٹریجر ٹروف، اس کا امین، اس کا ذمہ دار بننا ہوگا، تب جا کے یہ کام ہو سکتا ہے۔ تم جیسے لوگوں کو، اب ہمارے عقیدے ایمان کے حساب سے تو جنم 2 3 نہیں ہوتے، ایک ہی جنم ہوتا ہے ہمارا، لیکن ایک محاورتاً کہا جاتا ہے اگر تم 7 جنم بھی لے کر اٹھو تب بھی یہ کام تم سے نہیں ہونے والا۔ عمریں چاہیے، عمرہا بایست تا دم پاک شد، دم کو پاک ہونے کے لیے عمریں چاہیے۔ خود گرفتی ای عصا در دست راست، دست را دستان موسیٰ از کجاست۔ اب تیری کیفیت یہ ہے کہ تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہاتھ میں لے کر وہی کام کرنا چاہتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ یہ تو نے جو لاٹھی دائیں ہاتھ میں تو نے پکڑ رکھی ہے نا، اگر وہ موسیٰ کا عصا بھی ہو تو کچھ نہیں کر پائے گا، وہ ہاتھ چاہیے، اعجاز موسیٰ والا ہاتھ چاہیے، وہ کہاں سے لائے گا؟ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بزرگوں کے کچھ اعمال،
بزرگوں کے کچھ وظائف، ان کی پڑھائی وغیرہ سیکھ جاتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں میدان میں. بھائی انہوں نے جو پڑھا ہے وہ تم پڑھ لو گے ضرور، انہوں نے جو کیا ہے وہ تم کر لو گے ضرور، لیکن وہ زبان کہاں سے لاؤ گے، وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے؟ ویسا اعجاز حاصل کرنے کے لیے تو ویسی زبان چاہیے، ویسا ہاتھ چاہیے، ویسے بنو، اس کے بعد کرو تو فائدہ ہوگا. گفت گرمن نیستم اسرار خاں، ہم تو برخاں نام را بر استخاں. وہ بولا، اب عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر میں وہ جو اسرار ہیں جو آپ جانتے ہیں، اگر وہ میں پڑھنے کے قابل نہیں بھی ہوں تو جانے دیجیے، کم از کم مجھے بتا تو دیجیے آپ خود ہڈیوں کو زندہ کر کے، آپ ہی پڑھ دیجئے ان ہڈیوں پر نام، تاکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے کیسا زندہ ہوتے ہیں اور آپ کیسے زندہ کرتے ہیں. گفت عیسیٰ یا ربی اسرار چیست، میل ای ابلہ دری گفتار چیست. اب عیسیٰ علیہ السلام نے دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ، یہ کیا راز ہے، یہ کون بے وقوف آ گیا ہے جو اس طرح دیکھنا چاہتا ہے. دیکھیے بہت سارے معمولی قسم کے لوگ جب بہت بڑی بڑی خواہشیں کرتے ہیں، ہم کو یہ دکھا دیجئے، ہم کو وہ دکھا دیجئے، ہم بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو جو دکھانے والا ہوتا ہے وہ ہنستا ہے، یہ کیا ہو گیا اس کو، عجیب عجیب قسم کی خواہشیں کر رہا ہے، کیا ضرورت ہے اس کو یہ سب دیکھنے کی، یہ سب کرنے کی. ایک بزرگ تھے، ان کے تابع کئی جن تھے، ان کے مریدین میں تھے جن. ایک خاتون کو خواہش ہو گئی جن سے ملاقات کرنے کی. وہ بزرگ سے آ کر کہنے لگے کہ مجھے جن کو دیکھنے کی بڑی خواہش ہے، آپ مجھے جن سے ملاقات کرا دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے دیکھ کر، فائدہ کیا ہے، کیوں ملنا چاہتے ہو، کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ نہیں میری خواہش ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں. یہ بیکار خواہش مت رکھو، بے وقوفی ہے، کیا کریں گے تم دیکھ کر؟ بہت زیادہ اصرار کرنے لگی. نہیں میں بس جن کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں جن کو دیکھنا چاہتی ہوں. تو آخر وہ ٹھیک ہے، فلاں مقام پہ چلے جاؤ، وہاں پر اس طرح سے ٹھہر جانا، میں جن کو اشارہ کروں گا وہ جن تمہارے سامنے سے گزر جائے گا. وہ جا کر کھڑے رہ گئی پیچھے چھپ کر. آپ نے اپنے مرید جن کو اشارہ کیا، وہ جن سامنے سے گزر گیا. جیسے ہی جن سامنے سے گزرا، یہ بے ہوش ہو کر گر پڑی. وہ تو ان کا کرم تھا کہ بے ہوش ہوئی، وہ تو ان کی توجہ تھی جو بے ہوش ہوئی، ورنہ تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو اس طرح سے بے وقوفی کی بعض خواہشیں نہیں کرنا چاہیے، جو اپنی بساط ہے اتنی ہی خواہش کرو. تو اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہاں پر کہا کہ آخر بے وقوف کو کیا ہو گیا، یہ کیوں ایسی خواہشیں کر رہا ہے، اس طرف اس کی توجہ جا کیوں رہی ہے اس معاملے میں. چوں غمے خود نیست ای بیمار را، چوں غمے جان نیست ای مردار را. آپ نے فرمایا کہ یہ بیمار ہے، دل کا بیمار ہے، پتہ نہیں اس دل کے بیمار کو اپنا غم کیوں نہیں ہے، یہ مردے کا غم لے کے کیوں پیچھے پڑا ہے. خود تو دل مردہ ہے، خود کا دل تو مردہ ہے. اس کو چاہیے تھا کہ اے عیسیٰ میرا دل مردہ ہے، آپ میرے دل کو زندہ کر دے. یہ کہنے کے بجائے ہڈیوں کے پیچھے پڑا ہے. اپنی جان کا غم کیوں نہیں ہے اس کو، اس ہڈیوں کے پیچھے کیوں پڑا ہے بے وقوف. مردے خود را رہا کر دست او، مردے بیگانہ را جو یدرفو. آپ کہتے ہیں اپنے مردے کو تو اس نے چھوڑ دیا ہے، جو اس کے اندر ایک مردہ بیٹھا ہے سینے کے اندر، جو مردہ پڑا ہوا ہے، اس کو زندہ کرنے کی اس کی خواہش تو نہیں ہے، اس کو تو بیار و مددگار چھوڑ رکھا ہے اور غیر کے مردے کی بھلائی چاہتا ہے. یہ خود ایک بے وقوفی ہے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. پہلے خود کی بھلائی سوچو، بعد میں دوسروں کی بھلائی کی فکر کرو. آپ تو گہرے کنویں میں گر رہے ہیں اور لوگوں کو بچانے کی فکر میں. آپ کا دل تو مردہ پڑا ہوا ہے آپ کے سینے میں، جو آپ کی بربادی کی طرف آپ کو لے جائے گا. آپ کو اس کی فکر نہیں ہے، آپ کو فکر ہے سڑے گلے ہڈیوں کو زندہ کرنے کی. کیا ہو گیا اس بے وقوف کو. گفت حق ادبار اگر ادبار جوست، خاک روی دن جزائے کشت اوست. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل پر وحی فرمائی کہ عیسیٰ ایک بدبخت انسان ہے، بدبختی ہی چاہتا ہے، کیا کریں گے، اس کی قسمت ہی ایسی ہے، اچھی چیزیں اس کو سدھرتی نہیں ہیں. بیکار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بیکار چیزوں میں ہی اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، بیکار چیزیں ہی سوچتے ہیں، کیا کریں. آپ دنیا میں بھی آپ جا کر دیکھیے، لوگوں کا یہی معاملہ ہے، خود کی کوئی خبر نہیں ہے، خود کیسے ہیں کچھ توجہ نہیں ہے. یہ صاحب ویسے، وہ صاحب ویسے، یہاں تک کہ عام لوگوں کو نہیں، علماء کو، صوفیاء کو تک نہیں بخشتے. ہر ایک کی برائی ڈھونڈتے پھرتے ہیں، چائے خانوں میں بیٹھ جاتے ہیں یا نکڑوں پر چبوتروں پر بیٹھ جاتے ہیں، خود کو کچھ نہیں پتا
پیٹ چیریں تو الف نہیں نکلے گا، یہ کیفیت ہے ان کی جہالت کی. لیکن باتیں بڑی بڑی اور بڑے بڑے لوگوں کے اوپر طنز، تانے، تنقیدیں، یہ معاملہ ہے. اور یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں بدبختی لکھ دی ہے. اس سے ہٹ کے ان کو کچھ سوجھے گا ہی نہیں. خار رویدن جزائے کشت اوست، اس کی کھیتی کا نتیجہ، اس طرح کی کھیتی کا نتیجہ کانٹوں کا اگنا ہے. اگر اس طرح کی کھیتی کرو گے کانٹے ہی اگیں گے. جو اپنی کھیتی کو پھولوں سے اور پھلوں سے سجانا چاہتا ہے وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا. اس کو جو کرنا ہے وہ کرو. اپنی حقیقت کیا ہے اس کو پہچانو، اپنے آپ کو درست کرو. لوگوں کے پیچھے مت رہو، تمہارا کام نہیں ہے. انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، سارے لوگوں کی برائی ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اگر اس طرح سے کرو گے تو تمہاری کھیتی میں سوائے کانٹوں کے کچھ نہیں اگے گا. آنکھ تخمے خار کارت در جہاں، ہاں وہاں اورا موجود گلستاں. اور جس شخص نے ایسی کھیتی کی جس میں صرف کانٹے ہی اگتے ہوں، ایسی کھیتی کی کہ جس سے کانٹے ہی اگتے ہوں، تو اس کی کھیتی کو باغوں میں تلاش مت کرو. ایسی کھیتیاں جنگلوں میں جہاں کوئی نہیں بستا ہے وہاں پر اگتی ہیں، باغوں میں نہیں اگتی. بہت سارے لوگ باغوں میں جا کر ایسے کانٹے بونے کی کوشش کرتے ہیں. یا خارستان، جہاں کانٹے اگتے ہیں اس کو خارستان کہتے ہیں، جہاں پھول اگتے ہیں اس کو گلستان کہتے ہیں. تو خارستان کو گلستان میں مت ڈھونڈو، گلستان کو خارستان میں مت ڈھونڈو. جہاں پھول کھلتے ہیں وہاں پھول ہی کھلیں گے، جہاں کانٹے کھلتے ہیں وہاں کانٹے ہی کھلیں گے. تو خارستان کو گلستان میں جا کر تلاش کرنا بے وقوفی ہے. اچھے لوگ اور برے لوگ، اچھے لوگوں کی محفل میں برے لوگ نہیں آتے. برے لوگوں کو جا کر اچھے لوگوں کی محفل میں تلاش مت کرو، اور اچھے لوگ برے لوگوں کی محفل میں نہیں آتے. بری محفلوں میں جا کر اچھے لوگوں کو تلاش مت کرو. گر گلے گیرت بے کف خارے شود ور سوئے یارے رود مارے شود. اگر وہ ہاتھ میں پھول لے گا، اگر کوئی یہ اس طرح کے کانٹوں کی کاشت کرنے والا، جہاں وہ چیز بوتا ہے وہ کانٹا ہی اگتا ہے، ایسا شخص جو کھیتی کر رہا ہے کانٹے کی کھیتی کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے دنیاوی کام کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے برائی کا کام کر رہا ہے، اگر وہ کبھی غلطی سے ہاتھ میں پھول بھی لے لیتا ہے تو اس کے اندر بھی کانٹا ہوتا ہے. اگر وہ ہاتھ میں پھول بھی لے گا تو کانٹا بن جائے گا. جیسے کہ کوئی دنیا دار شخص ہے، اس کو دینداری سے، نیکی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر وہ غلطی سے کبھی نیکی کا کام کر بھی دے گا تو وہ نیکی کا کام نہیں رہے گا، وہ بھی دنیا داری کا کام رہے گا. کیوں؟ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک دنیا دار شخص ہے، حرام حلال کچھ نہیں دیکھتا، صرف کمائی پہ لگا ہوا ہے، کماتا ہے کماتا ہے کماتا ہے. لیکن کبھی اس کو ایک اچھائی کا، نیکی کا خیال آ گیا، اس نے کسی مسجد وغیرہ میں کوئی ڈونیشن دے دیا. آپ سمجھتے ہیں وہ نیکی کا کام ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر بھی وہ اپن دنیا کا فائدہ ڈھونڈ کر دے گا. مجھے کیا فائدہ ہوگا اس کا، اس سے وہ کیلکولیشن کر کے کام کرے گا. کچھ نہیں کرے گا تو کم از کم اخبار میں فوٹو ڈال دے گا، میں نے مسجد کو یہ چندہ دیا ہے. پوری محنت بیکار ہو جائے گی، پورا اس کا چندہ بیکار ہو جائے گا، ثواب نہیں لائے. مسجد میں ایک معمولی پنکھا لگایا تو پنکھے کے پتی کے اوپر اپنا نام لکھ دے گا، من جانب فلاں ابن فلاں. پوری نیکی ضائع، نام کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے ہی کرے گا. تو آپ کہتے ہیں کہ گر گلے گیرت بے کف خارے شود، اگر وہ پھول کو اٹھائے گا بھی اپنے ہاتھ میں تو وہ کانٹا ہی بن جائے گا. ور سوئے یارے رود مارے شود، اور کسی دوست کے پاس جائے گا، دوست کی طرف جائے گا تو سانپ بن جائے گا، وہ ڈسنے کے لیے جائے گا. دوست کے پاس بھی جائے گا اپنے تو ڈسنا ہی اس کا مقصد ہوگا، اور ڈس کر آئے گا، کیونکہ فطرت میں ہی خباثت ہے. کیمیائے زہر مارستاں شقی برخلاف کیمیائے متقی. اور وہ بدنصیب انسان سانپ کے زہر کی طرح کا کیمیا ہے. کیمیا وہ چیز ہوتی ہے جو پیتل کو سونا بنا دیتی ہے، اور یہ بھی کیمیا کی طرح ظاہر ہوتا ہے، آپ کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے، آپ سے ہمدردی کے بول بولتا ہے، آپ کی بھلائی میں آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سانپ کے زہر کی طرح ہے. کب ڈسنے والا ہے پتہ نہیں آپ کو.
اور اس طرح سے آپ کے ساتھ ہمدردی کر کے کیا حاصل کرنے والا ہے، اس کی کیا پلاننگ ہے، آپ کو پتہ نہیں، برخلاف کیمیائے متقی. جبکہ متقی پرہیزگار آدمی کی، نیک آدمی کی جو کیمیا ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. وہ اس کے ذریعے خود کے لیے کچھ حاصل نہیں کرتا بلکہ آپ کا فائدہ ہوتا ہے. یہ آدمی آپ کا فائدہ کرنے کی پلاننگ کرنے کے آس میں، اس کے پردے میں اپنا فائدہ کرتا ہے، اور یہ متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا وہ آپ ہی کا فائدہ کرے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کہے گا کہ میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہے مگر پھر بھی میں کر رہا ہوں کیونکہ اس میں آپ کا فائدہ ہے. ہی مکن برقول و فعل اعتمید کو ندارت میں و مانند بید. یاد رکھو، خبردار رہو اس بات سے کہ ایسے کم ظرف آدمی کے نہ قول کا کوئی بھروسہ ہے نہ فعل کا کوئی بھروسہ ہے. یہ ہمدرد بن کر بھی آتے ہیں تو ڈسنے کے لیے آئیں گے. وہ ایک بیت کے درخت کی طرح ہے، ان کی مثال بیت کے درخت کی طرح ہے جس کو کبھی پھل نہیں لگتا. درخت تو ہے، اگے گا ضرور، پتے بھی لگیں گے اور بہت اونچا جائے گا، لیکن کبھی پھل نہیں لگے گا. پھل کی امید ہی مت رکھنا. اب اس کے بعد اسی سلسلے کے ایک چھوٹی سی حکایت آپ بیان کر رہے ہیں کہ ایک صوفی کا خادم، ایک خادم کو صوفی کا نصیحت کرنا کہ جانور کی خبر گیری کرو. ایک صوفی ایک شخص کو جو خادم رہتا اس کو ایک کام دیتا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ جانور کی خبر گیری کرنے کا. اور جیسے اس نے یہ سنا کہ مجھے جانور کی خبر گیری کرنے کے لیے، اس کی خدمت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو وہ لاہور پڑھنے لگتا ہے، استغفر اللہ لاہور، یہ کیا مجھے دے رہے ہو کام، میں نہیں کرتا یہ سب. تو اب اس چھوٹی سی حکایت کے پیچھے آپ کیا کیا نکات بیان کریں گے انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ. مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان